أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے، یا یہ بات کیوں نہ ہوئی کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو بہت بڑا سمجھا ہے اور انہوں نے بڑی سرکشی کی ہے. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن تو مجرم لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری کی چیز بھی نہیں ہوگی، اور اس دن تو بس یہ کہیں گے بچاؤ بچاؤ. اور انہوں نے جو بھی نیک عمل کیے ہوں گے جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم ان کو پریشان غبار کی طرح بنا دیں گے. اور جنت والے اس دن قیام گاہ کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے اور آرام گاہ کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہوں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والوں کا اعتراض نقل فرمایا. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے تھے تو وہ بہانے کے طور پر بہت سے اعتراضات اور فرمائشیں کرتے تھے، مطالبات کرتے تھے. اور وہ فرمائشیں اور معجزات اس لیے نہیں تھے کہ ان کو حق کی تلاش اور طلب ہے، بلکہ یوں ہی بے تکے سوالات ہوتے اور خود ان کے سوالات اس بات کی دلیل تھے کہ ان کو حق کی تلاش نہیں ہے بلکہ ایک بہانہ ہے. نہ یہ چیز پوری ہوگی اور نہ ہم ایمان لائیں گے. یہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کو ماننا نہیں ہوتا. جس آدمی کو ایمان لانا ہے وہ تو بغیر دلیل کے اور بغیر کسی چیز کے بھی ایمان لا سکتا ہے. جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا تو وہ 10 بہانے کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایمان لاتا، ایسا کیوں نہیں ہوا تو میں ایمان نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافر کا لفظ چھوڑ کر ان کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. رجا کے معنی امید کے بھی آتے ہیں اور رجا کے معنی خوف کے بھی آتے ہیں. ابن الانباری نے اس کو ازداد میں سے شمار کیا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے دونوں معنی آتے ہیں، امید کے بھی اور اس کے جو خلاف جو ہے یعنی خوف اور ڈر اور اندیشہ اس کی بھی. اگر ڈر کے معنی کریں تو ترجمہ ہوگا جو لوگ ہماری پیشی کا ڈر نہیں رکھتے، ہماری پیشی کا جن کو ڈر اور اندیشہ نہیں ہے وہ یہ بات کہتے ہیں. تو قرآن کریم نے جو تعبیر استعمال کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے، یہ کہتے وقال الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. لیکن کافر کا لفظ، منکر کا لفظ چھوڑ کر، مشرک کا لفظ چھوڑ کر اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین لا یرجون لقاءنا. لقاء کے معنی ملاقات، پیشی. فرمایا جو لوگ ہماری پیشی کا یقین ہی نہیں کرتے، نہ امید رکھتے ہیں، نہ اس سے ڈرتے ہیں. اس میں اشارہ فرما دیا کہ ایسے بے تکے سوالات، ایسی بے تکی باتیں اور فرمائشیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، جن کو آخرت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، نہ اللہ کی پیشی کا ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ہے. اس لیے کہ جس آدمی کے دل کے اندر آخرت کا ڈر گھسا ہوا ہے اس پر تو آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف ایسا سوار ہے، اس کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ میں اس طرح کی باتیں کروں. جس آدمی میں آخرت کا ڈر آ چکا اس کے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ اس سے بیہودہ سوالات کرتا پھرے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو میں ایمان لاتا، اگر ایسا ہوتا تو میں مانتا.
اس پہ اتنی فرصت نہیں، وہ تو اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اسے پتہ ہے میری موت کا وقت ایک غیر متعین ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے میں اپنی آخرت میں لگوں۔ تو یہ لوگ یہ کام کون کرتے ہیں؟ جو آخرت سے بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں، بے فکر ہوتے ہیں، وہی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ چنانچہ جدید تعلیم سے متاثر ہو کر جو لوگ اسلام اور اس کے احکام پر شکوک و شبہات کرتے ہیں اور بہت سے بحث و مباحثے میں مشغول رہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کا یہ بحثیں کرنا اسلام کے بارے میں، اسلام کے اوپر اعتراضات کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ ان کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ جس آدمی کو خدا کا خوف ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا، وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا اسلام پر، وہ تو اپنی آخرت کو بنانے گا، اپنی قبر کی فکر کرے گا، مجھے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، مجھے میں کہاں اس میں پڑ گیا ہے کہ اسلام میں یہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے، اور قرآن میں ایسا کیوں ہو اور ایسا ہونا چاہیے اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ اعتراضات بحث و مباحثے میں وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ورنہ جو ماننے والے ہیں وہ تو بغیر دیکھے ایمان لانے کو تیار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ مشرکین نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نبی جب مانیں گے جب ہمارے سامنے فرشتے آ کر گواہی دیں کہ ہاں یہ نبی ہیں، ان کی بات مان لو، یا ہم اپنے رب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اللہ ہمیں آ کر کہے کہ یہ میرا نبی ہے اور اس کی بات مانو، اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب تو دیا نہیں، بلکہ فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اس بات کے کہنے پر ان کو جو آمادہ کیا ہے ان کے نفس کے تکبر اور بڑائی اور غرور نے کیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق سمجھا کہ فرشتے ان کے سامنے آ کر گواہی دیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو فرشتوں سے بھی بڑا سمجھ لیا کہ فرشتے ان کے پاس چل کر آئیں گے اور خدا چل کر ان کے پاس آئے اور یہ ان کو گواہی دے کہ ہاں یہ میرا رسول ہے۔ ان کو نبی پر یقین نہیں رہا، ان کو قرآن کی بات پر بھی یقین نہیں ہے، یہ اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے نبی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، ان کے سامنے اللہ کا کلام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کے ماننے کو توہین سمجھ رہے ہیں، نبی کی بات ماننے کو توہین سمجھتے اپنی، اور ان کے سامنے فرشتے چل کر آئیں تو یہ کس بات کی دلیل؟ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ نبی کی بات ماننے کو توہین سمجھ رہے ہیں، اور یہ نفس کی بڑائی اور تکبر ہے جو ان کو یہ باتیں کہلوا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا تکبر ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ لیا ہے کہ خدا بھی ان کے سامنے چل کر آئے، نعوذ باللہ۔ فرمایا یہ بات کہہ کر انہوں نے بڑی سرکشی کی بات کی، بہت گھمنڈ والی بات کہی ہے۔ اور یہ جو فرشتوں کو، اللہ کو تو دیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ کو تو عقلاً ممکن ہے، لیکن ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو ان کو برداشت کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا فرمائی تھی کہ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے جس سے آپ اللہ کو دیکھ سکیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی آنکھیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ تو اتنی اونچی ذات ہے، ہمارے پاس وہ لینس نہیں ہے جس سے ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ جنت میں اللہ ہمیں وہ لینس عطا فرمائے گا جس سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے، ابھی ہمارے آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جس سے ہم دنیا میں اللہ کو دیکھ سکیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا چلو کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا اچھا میں ایک تجلی ڈال رہا ہوں، اگر تو اس تجلی کو دیکھ لے گا تو سمجھو تم مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک تجلی کو بھی دیکھ نہیں پائے اور بے ہوش ہو گئے، فخر راکعا، نیچے گر گئے۔
تو یہ لوگ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے. رہا معاملہ فرشتوں کا، تو جن فرشتوں کو یہ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، فرشتوں کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں، فرشتے تو خیر اب آ نہیں رہے، لیکن جس دن فرشتے آئیں گے پھر ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں رہے گا. فرشتے کو دیکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. فرشتے تو عذاب لے کر آتے ہیں پھر جو نہیں مانتا، اور جب وہ آئیں گے پھر ان کی خیر نہیں ہوگی. وہ کب آئیں گے؟ وہ موت کے وقت آئیں گے. جب ان کا انتقال ہوگا، موت آئے گی، پھر وہ عذاب لے کر آئیں گے. قیامت کے دن آئیں گے. جو بہت فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں، جس دن فرشتے آئیں گے پھر ان کی کوئی خیر نہیں رہے گی، جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا یوم یرون الملائکہ، جس دن فرشتوں کو یہ دیکھیں گے اس دن تو کوئی خیر مجرم کی رہے گی نہیں. اس دن تو پناہ کے طور پر کہیں گے بچاؤ بچاؤ. عرب کے لوگ جب کسی مصیبت کو دیکھتے تھے تو اس سے گھبرا کر دوسروں سے پناہ مانگتے تھے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. جیسے کہ ہمارے محاورے کے اندر جب آدمی کسی مصیبت میں گر جاتا ہے تو لوگوں کو پکارتا ہے کہ بھائی مجھے بچا لو، مجھے بچاؤ بچاؤ. اس طرح کہیں گے ہجرا محجورا، ہجرا محجورا، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو وہ فرشتے جب عذاب لے کر آئیں گے تو ان کو دیکھ کر یہ پکاریں گے، اور آج فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں. ان میں تو فرشتوں کو دیکھنے بھی ہمت نہیں ہے. آگے فرمایا انہوں نے جو بھی نیک عمل کیے ہوں گے کافروں نے، ویسے تو انہوں نے نیک عمل کیے نہیں، لیکن اگر کوئی نیک عمل کیا بھی ہوگا، جیسے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں لوگ، بہت سے کافر بہت سے غیر مسلم نیک کام بھی کرتے ہیں. کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، کسی کو راستہ دکھا دیا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کر دیا، تو یہ نیک اعمال ہیں. لیکن کافر کے نیک اعمال کیسے ہیں اس کا پیچھے بیان ہو چکا. ان کی مثال تو ایسی جیسے کہ راکھ کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، رماد کہا اس کو قرآن میں. ان کے اعمال کی مثال تو ایسی جیسے کہ راکھ پڑی ہو، راکھ کا پورا ایک ڈھیر ہو، اور ایک تیز آندھی چلے، طوفان چل رہا ہو، تو پورا کا پورا پہاڑ راکھ کا ہو، وہ ایسا صاف ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئی راکھ. تھوڑی دیر میں آپ دیکھو کہ راکھ بالکل ختم. بس یہی مثال ان کی اعمال کی ہے. اسی طرح پیچھے بھی بتایا تھا ایک مثال اور آئی تھی سراب. ان کے اعمال کی مثال ہے جیسے کہ وہ ریت جو چمکتا ہے ریگستان میں، دور سے دوپہر میں جو ریت چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جب آپ وہاں جا کر دیکھیں گے دور سے تو معلوم ہوتا ہے پانی ہے، اور وہاں جب جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ تو ریت ہے. تو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اعمال لے کر آئیں گے اور ہم ان کے اعمال کو دیکھیں گے تو ہم انہیں ایسا اڑائیں گے جیسا کہ مٹی جو ہے کہ گرد و غبار ہوا میں اڑتی رہتی ہے، اور اسے نہ کوئی پکڑ سکتا ہے نہ کسی کام آ سکتی ہو. ہباءن کہتے ہیں اس غبار کو جو روشن دان سے نظر آتی ہے. مکان کے جو روشن دان ہوتا ہے، جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے اور اس دھوپ میں سے بہت سی گرد و غبار بہت معمولی سی اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، ویسے دکھتی نہیں وہ، لیکن جب روشن دان سے دھوپ اندر آئے گی تو وہ بہت معمولی سی گرد و غبار دکھتی ہے. وہ اتنی بے حیثیت اور بے قیمت ہوتی ہے، نہ تو اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، نہ وہ کسی کام آ سکتی ہے، نہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو جیسے وہ پریشان اڑتی رہتی ہے، نہ ہاتھ آتی ہے، بس اڑ رہی دکھ رہی ہے، اور جہاں روشنی ختم ہوئی وہ بھی ختم. تو اتنی معمولی سی وہ تو ہر وقت اڑتی رہتی، کمروں میں فضا میں اڑتی رہتی. ان کے اعمال کا بھی یہ حال ہوگا، ہباء منصورا. ہم ان کے اعمال کو ایسے پریشان غبار کی طرح بنا دیں گے جیسے کہ غبار اڑتی رہتی مٹی. جیسے وہ بے قیمت ہے، ان کے اعمال بھی بے حیثیت بے قیمت ہو جائیں گے، ان کو کچھ نجات نہیں دلا سکیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم ان کو پریشان غبار بنا کر اڑا دیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بدلے کا ذکر فرمایا. جو لوگ جنتی ہوں گے یہ ایمان والے ہوں گے. جو جنت میں پہنچ جائیں گے ان کے متعلق فرمایا خیر مستقرا واحسن مقیلا. مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، قیام گاہ کو، جہاں انسان ٹھہرتا ہے، مستقل قیام کرتا ہے، اس کو مستقر کہتے ہیں.
جہاں انسان کا مستقل قیام ہوتا ہے، کبھی وہاں سے جائے گا نہیں۔ جنت بھی وہ ٹھکانہ ہے جو ہمیشہ کے لیے انسان کو ملے گا، دوبارہ کبھی چھینا نہیں جائے گا۔ اور مقیل کے معنی آتے ہیں آرام گاہ، جہاں انسان آرام کرتا ہے، خاص طور سے دوپہر میں کھانے کے وقت انسان آرام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی لوگ اس دن قیام گاہ کے اعتبار سے بھی اچھے اور بہتر ہوں گے، اور آرام گاہ کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے۔ ان کو جو قیام گاہ ملے گی، جہاں وہ قیام کریں گے، ٹھہریں گے، وہ بھی بہت بہترین ہوگی، اس کے کیا کہنے۔ اور اسی طرح آرام کرنے کی جو جگہ ہوگی وہ بھی بہت اچھی ہوگی، اس کے بھی کیا کہنے۔ یہ جنتی لوگوں کا بدلہ ہوگا۔ اور جو جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ پریشانی کے اندر رہے گا، ان کے لیے کوئی سکون اور عافیت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے انسان کے اندر کا تکبر ٹپکتا ہے کہ میرے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیدار کیوں نہیں کرایا گیا۔ گویا کہ انسان نے اپنا آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ فرشتے بھی چل کر اس کے پاس آئے۔ فرشتے تو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو پاکیزہ ہیں، جن سے گناہ بھی نہیں ہوتے، اور یہ مشرک اور کافر انسان یہ دعوے کر رہا ہے کہ فرشتے بھی چل کر اس کے پاس آئیں، اور نعوذ باللہ اللہ کو یہ خود دیکھے چل کر۔ کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہو گئی کہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اس میں تعلیم دی گئی کہ انسان کو بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تواضع کے ساتھ مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔